بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے. اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرا خالق کائنات اس آیہ کریمہ میں روزے کی فرضیت کو بتا رہا ہے کہ ہم پر جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم اس میں روزے رکھتے ہیں. جب ہم اس میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں اس آیہ کریمہ میں بتا رہا ہے کہ یہ جو روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے، یہ صرف آپ پہ نہیں فرض کیا گیا، جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض ہوتے رہے، اور اس امت پر بھی روزے فرض کیے گئے اس لیے تاکہ تم روزہ رکھو اور متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العالمین تمہیں اس روزے کی مشقت اٹھانے پر اجر کیا دیتا ہے؟ میرا خالق کائنات آپ کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے. روزہ کیا ہے؟ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد کھانے پینے سے ہمیں منع کر دیا گیا، جماع سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا. ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں روک دیا گیا. ہم اس روزے کے دوران کھا پی نہیں سکتے. اور ہم کیوں نہیں کھاتے؟ گرمی کے روزے میں ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے ہمارے سامنے میسر رکھے ہوئے، لیکن ہم ہاتھ بڑھانا تو دور رہ گیا، ہم اس کی طرف کھانے کے لیے نظر بھی نہیں اٹھاتے. کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ میرے خالق کائنات نے منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں آپ کھا پی نہیں سکتے. ہم اللہ کے حکم پہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، وہ حلال چیزیں چھوڑ رہے، ہم نہیں کھا رہے. لیکن وہ چیزیں جو خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. میرے خالق کائنات نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، ہم نہیں چھوڑتے. قتل کو، زنا کو، غیبت کو اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو میرے خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، لیکن ہم نہیں چھوڑ رہے. کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں.
ایمان جب کامل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ جب شراب کی حرمت آئی تو صحابہ کرام کا ایمان پختہ ایمان تھا۔ جب شراب حرام کر دی گئی تو اس وقت ان گلیوں میں شراب بہنے لگی، پانی کی طرح بہنے لگی۔ کیوں؟ ان لوگوں نے جو گھروں میں رکھی ہوئی تھی وہ ساری شراب گرا دی، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، اور اللہ کے حکم کے سامنے ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی تھی۔ کیوں؟ کہ ان کا ایمان پختہ تھا، کامل ایمان تھا۔ آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اس روزے کی حالت میں ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، جو حلال چیزیں ہیں اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کے لیے اس نے حرام کر دی وہ چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا را ان چیزوں کو بھی چھوڑا جائے جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو کامل مسلمان بنیں گے، کامل مؤمن بنیں گے، کامل مومن، کامل مسلمان بنیں گے، اور پھر جا کے جنت کے حقدار بنیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے کھلے الفاظ میں فرمایا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، بے شک وہ روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور بدکاریاں بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے، میرے مالک کے پاس اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے روزے کی اور اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، گزارش یہی ہے اور ضرورت بھی اسی کی ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں اور پورے مہینے کی ہم یہ مشقت کریں اور یہ مشق کریں ان چیزوں کو چھوڑنے کی، تو پھر پورا سال ہمیں یہ